بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی ملاقات، قسط نمبر 7۔ بھائی میں آپ دونوں کے ساتھ جاؤں گی، اریحا خوش ہوتی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ اوکے گڑیا، آ جائیں، حنین بولا۔ اریحا گاڑی تک اب بیک ڈور اوپن کر بیٹھ چکی تھی۔ حنین نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کمیل اپنی گاڑی سے اترتا ہوا باہر آیا۔ حنین نے گاڑی بند کی۔ کیا ہوا؟ حنین نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ پوچھا۔ بھائی باہر آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کمیل نے کہا۔ خیریت ہے چھوٹے؟ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی بھائی سب ٹھیک ہے۔ آپ ٹینشن مت لیں، حنین کو پریشان ہوتا دیکھ کمیل بولا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ حنین نے پوچھا۔ بھائی مجھے اس گاڑی میں جانا ہے، کمیل نے حنین سے کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو کر لے، حنین کہتا اب گاڑی کی جانب بڑھا اور ڈور اوپن کرتا بیٹھا، جبکہ کمیل بھی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آ گئی اس گاڑی میں بھی؟ نہیں چھوڑی نا جان؟ ماہی حنین کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھ بولی۔ میں نے ابھی تمہاری جان پکڑی ہی کہاں ہے، جب پکڑوں گا تمہاری جان تب تم چاہ کر بھی نہیں چھڑوا پاؤ گی، حنین بنا اس کی جانب دیکھے بولا، جبکہ ماہی صرف گھور کر ہی رہ گئی۔ حنین نے ماہی کے ری ایکشن کی پرواہ کیے بنا ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی اپنی منزل کو روانہ ہوئی۔ ماہی مرر میں سے حنین کو گھور گھور کر اپنا غصہ کم کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب کمیل نظر شیشے پر ڈال اریحا کو دیکھتا، مگر اریحا اب کہاں کمیل سے نظر ملانے کا سوچ سکتی تھی۔ اریحا تو کمیل کی شہد رنگ آنکھوں سے گھبرانے لگی تھی۔ سفر یوں ہی چلتا رہا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد یہ سب فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ ان کے آنے کی اطلاع پہلے ہی کر دی گئی تھی، اس لیے سب انتظامات پہلے ہی کر دیے گئے تھے۔ میں بہت تھک گئی ہوں، منیہا نے لاؤنج پر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بھوک بھی لگی ہے، اریحا بولی۔ شکر ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، ان دونوں کی اس حالت کو دیکھ ماہی بولی۔ گڑیا آپ لوگ فریش ہو جاؤ، کھانا تھوڑی ہی دیر میں لگ جائے گا، حنین بولا۔ نکلنے سے پہلے ہی حنین یہاں کھانے کا بول چکا تھا، اسی لیے کھانا تقریباً تیار ہی تھا۔ خان بابا آپ انہیں ان کے کمرے دکھا دیں، حنین خان بابا سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ پیچھے سب بھی اپنے اپنے کمروں میں فریش ہونے جا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ماہی اور منیہا اپنے کمروں سے باہر آتی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ کھانا بھی ٹیبل پر لگ رہا تھا، جبکہ شہیر بھی فریش ہوا باہر آیا۔ ارے بھائی آ جائیں آ جائیں، شہیر کو آتا دیکھ ماہی بولی۔ آ گیا میری پیاری گڑیا، شہیر بولتا چیئر گھسیٹتے ہوئے بولا۔ بھائی آپ یہاں بیٹھیں، ماہی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ منیہا نے پوری آنکھوں سے ماہی کو گھورا، کیونکہ ماہی جس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر چکی تھی
وہ بالکل منیہا کے ساتھ تھی۔ گڑیا، جب شہیر نے اسے گھورا، کیا ہو گیا بھائی؟ کزن ہے ہماری، ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہی ایک دوسرے کو جانیں گے، پھر ہی ایک دوسرے کے قریب آ سکیں گے۔ ماہی گڑیا، بس کریں۔ میں کیا کروں گا انہیں جان کر یا پہچان کر؟ شہیر بولا، آپ کو جاننے یا پہچاننے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں۔ منیہا نے بھی نظریں جھکائے ہوئے کہا، باقی تینوں کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ شہیر منیہا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میں تو یہیں ہوں۔ حنین آتے ہوئے بولا، جبکہ اریحا بھی سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی۔ ارے گڑیا، کمیل کو بھی بلاتی آئیں۔ حنین اریحا سے مخاطب ہوا۔ اوکے بھائی۔ اریحا اسباب میں سر ہلاتی چھوٹے قدم لیتی پیچھے کو مڑی۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی جب اسے سامنے سے کمیل آتا دکھائی دیا۔ اریحا نے اپنے قدم وہیں روکے اور کھڑی ہو گئی۔ کمیل نے اپنے موبائل سے نظریں اوپر کی جانب اٹھائیں۔ تم نیچے نہیں گئی ابھی تک؟ کمیل نے اسے وہاں سٹل کھڑے دیکھ پوچھا۔ جی گئی تھی نیچے، وہ حنین بھائی نے بھیجا ہے آپ کو بلانے کے لیے۔ اریحا نے جلدی سے کمیل کے سوال پر جواب دیا۔ اوکے، اب چلیں ہم؟ کمیل نے اریحا سے کہا۔ جی چلیں آپ، اریحا ایک طرف ہوتی بولی۔ نہیں، پہلے آپ چلیں پھر میں، کمیل ہنوز نظریں موبائل پر جمائے بولا، جبکہ اریحا صرف کمیل کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ چلیں گی یا مجھے لے کے جانا پڑے گا؟ اریحا کو یوں ہی کھڑا دیکھ کمیل بولا۔ کیا؟ اریحا ناسمجھی سے بولی۔ نہیں نہیں، میں چلتی ہوں، اگلے ہی پل سمجھتے ہوئے بولی۔ چلیں پھر، کمیل بولا۔ اریحا جلدی جلدی چلنے لگی۔ تیز تیز قدم لیتی وہ نیچے آئی، جبکہ کمیل بھی اسی کے پیچھے ہی اترا۔ آتے ہی وہ دونوں بیٹھے اور کھانا کھانے لگے۔ کیا ارادہ ہے؟ کیا دیکھنا ہے پہلے؟ حنین نے کھانے کے دوران ہی پوچھا۔ ہم ابھی زمینیں گھومیں گے، اس کے بعد رات میں پارٹی کریں گے، منیہا بولی۔ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، گڈ آئیڈیا، ماہی خوش ہوتی بولی۔ آپ کا کیا خیال ہے گڑیا؟ شہیر نے اریحا سے پوچھا۔ ٹھیک آئیڈیا ہے یہ، اور میرا خیال ہے کہ ہم پراپر ڈیکوریشن کے ساتھ پارٹی کریں۔ چلو ٹھیک ہے پھر، ڈن کرو، ماہی بولی۔ پہلے کھانا کھا لو، پھر ہم چلتے ہیں گھومنے، حنین نے کہا۔ اوکے، سب نے اسباب میں سر ہلایا، جبکہ اس دوران کمیل کچھ بھی نہ بولا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب لوگ اٹھے۔ اگر چینج کرنا ہے تو کر لو، پھر ہم چلتے ہیں، شہیر نے انہیں کہا۔ نہیں، ہم ریڈی ہیں، بس اب چلیں، ماہی بولی۔ تو ٹھیک ہے پھر چلو، شہیر بولا۔ سب لوگ ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے باہر نکلے، جبکہ سب سے پیچھے حنین تھا۔ حنین گارڈز کو کچھ تاکید کرتا، تیز قدم لیتا ان سب کے برابر پہنچا۔ آپ لوگ پہلے بھی یہاں آتے ہیں کیا؟ ماہی نے معصومانہ سوال کیا، جبکہ ماہی کے اس سوال پر حنین نے مسکرا دیا۔
اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی؟ ماہی غصے سے بولی۔ ظاہر سی بات ہے گڑیا، زمینیں ان کی ہیں تو آتے بھی تو ہوں گے ہی، شہیر نے جواب دیا۔ اوہ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ماہی معصومیت کے انتہا تک پہنچتی ہوئی بولی۔ ماہی کے انداز پر سب ہنس دیے، یہاں تک کہ کمیل بھی، مگر حنین نے فقط نفی میں سر ہلایا۔ بھائی کیا ہم پہلے فروٹس ایریا میں چلیں؟ منیہا نے حنین سے مخاطب ہوئے کہا۔ چلو، حنین نے لفظی جواب دیا۔ پھر سب فروٹس ایریا کی جانب بڑھے۔ واؤ، یہ اصلی ہیں؟ ماہی نے انار کے پودے کی جانب ہاتھ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی گڑیا، شہیر نے جواب دیا، جبکہ ماہی خوش ہوتی قریب جا رہی تھی۔ کیا میں اسے ہاتھ لگا لوں؟ ماہی نے پوچھا۔ جی لگا سکتی ہیں، اور توڑ بھی سکتی ہیں، شہیر نے کہا۔ تو ٹھیک ہے پھر، میں اسے اپنے ہاتھوں سے خود توڑوں گی، ماہی نے ایک بار پھر خوش ہوتے اچھلتے ہوئے کہا۔ گر جائیں گی آپ، حنین نے رخ ماہی کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں گروں گی، آپ فکر مت کریں، ماہی نے منہ موڑتے ہوئے کہا، اور پھر پھل توڑنے کے لیے بڑھی۔ وہاں صرف انار ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت قسم کے پھل موجود تھے، جن کے درخت اور پودے اپنے پھلوں سے لدے ہوئے تھے، جو نہایت خوبصورت لگ رہے تھے۔ موسم بھی نہایت خوبصورت تھا، ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آ رہے تھے، نہایت دلکشی کا منظر بن رہا تھا۔ تم لوگ چلو، میں ماہی کے ساتھ رک جاتا ہوں۔ پھل توڑنے کا شوق پورا کر لیے، حنین نے سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جبکہ وہ چاروں حنین کی بات پر اسباب میں سر ہلاتے آگے کی جانب چل دیے۔ ماہی اپنی پوری طاقت لگا کر سب سے اوپر لگا انار توڑنے کی کوشش میں تھی، جبکہ سب کو جاتا دیکھ حنین نے ماہی کی مدد کرنا چاہی، کیونکہ سب کے سامنے اگر کرتا تو ماہی نے ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی بدتمیزی کرنی تھی، کیونکہ اب یہاں تو گھر کے بڑے نہیں تھے جنہیں دیکھ ماہی کچھ لحاظ کرتی۔ جاری ہے۔